بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ گھروں سے نکل کے سفر کر کے خرچ کر کے وقت دے کر یہاں پر جو 7 دن گزارنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کے سامنے تربیت کا مقصد ہے، اور اس لیے جاننا ضروری ہے کہ تربیت کا حاصل کیا ہے، تربیت کے معنی کیا ہیں، اور تربیت کس طرح ہوتی ہے۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے، لیکن میں اس میں چند بنیادی باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں، اور جو آپ سمجھ لیں اور اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو تربیت کرنے میں بڑی مدد دیں گی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تربیت دراصل اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اور وہ کام کرنے کے لیے لائق بنائیں جو ہمارے پیش نظر ہو۔ اگر ڈاکٹر بننا پیش نظر ہے تو ہم ڈاکٹری پڑھیں گے، ہسپتال میں بیٹھیں گے، تجربہ حاصل کریں گے تو ہم ڈاکٹر بن سکیں گے۔ اگر سپاہی بننا ہے تو ہم اسلحہ کا استعمال سیکھیں گے، لڑنا سیکھیں گے تو سپاہی بنیں گے۔ اگر عالم بننا ہے تو کتابیں لے کر بیٹھیں گے، تلوار لے کر نہیں میدان میں کھڑے ہوں گے، بلکہ کتابیں لے کر بیٹھیں گے۔ تو اصل چیز تو تربیت کے معنی کیا ہیں، تربیت کا حاصل کیا ہے، اس سوال کا جواب اس سے بندھا ہوا ہے کہ کس مقصد کے لیے تربیت۔ اگر مقصد کا تعین ہو جائے گا تو آپ کے سامنے یہ راستہ بھی کھل جائے گا کہ تربیت سے دراصل آپ کی مراد اور آپ کا مفہوم اور آپ کا مطلب کیا ہے۔ اس مقصد کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایک تو اس زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ جس کی نوعیت ابدی ہے، اور ایک اس زبان میں جس کی نوعیت کے مقامی اور اس دنیا تک محدود ہے۔ ابدی لحاظ سے مسلمان کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو۔ قرآن مجید نے بھی اسی کی دعوت دی ہے، جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف لپکو، جو بھی محنت یہاں پر کرو گے اور جو عمل یہاں پر کرو گے ان سب کا بدلہ اللہ کے پاس جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع سے اس بات کو اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھا کہ ان کا مطلوب اور ان کا مقصد جنت ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ
شروع میں مکے کے بالکل شروع کے دنوں میں ایمان لانے والے لوگوں میں سے تھے. حضرت جماعت بھی بالکل شروع میں ایمان لانے والے لوگوں میں سے تھے. انہوں نے پوچھا اگر میں ساری باتیں آپ کی مان لوں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت. عقبہ کی وادی میں جب انصار نے بیعت کی اور اس بات پر بیعت کی کہ اپنی تلواریں نکالیں گے، لڑیں گے، جانیں قربان کریں گے، عورتیں، بیوی، بچے سب اس کی زد میں ہوں گے، تو انہوں نے پوچھا اگر ہم نے اپنے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کے صلے میں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا ایک جنت. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کے تو صفحے صفحے پر بکھری ہوئی ہے، اور حضور نے بھی اس کو بالکل ہر جگہ واضح کی. حکومت بھی ہے، مال غنیمت کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، اطمینان قلب کا بھی ذکر ہے جو آدمی کو حاصل ہوتا ہے، ایک پاکیزہ زندگی بھی ہے جو آدمی کو یہاں پر ملتی ہے. لیکن سب کا حاصل جو ہے پھر وہ جنت ہے. جنت کا لالچ، جنت کی طلب، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دراصل یہ متعین کرتی ہیں کہ آپ کی تربیت کس طرح کی ہونی چاہیے. اور یہ لالچ اور طلب اگر پیدا ہو جائے تو وہ اپنی جگہ پر بھی آپ کی تربیت کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ کافی ذریعہ ہے اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. اس کی کیونکہ لالچ، اس کی تمنا، اس کی طلب، اس کا خیال، اس کی یاد ہمارے دلوں میں ہر وقت نہیں رہتی، اسی لیے ہم غلط راستوں پر نکلتے ہیں. ورنہ جنت جیسی نعمت اور جنت جیسے انعام اور جنت جیسی منزل اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو اور ہمیشہ رہے، اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ کر کے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں اور یہ کر کے ہم وہاں سے دور ہو کر آگ میں گر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی لمبی چوڑی تربیت کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ ساری تربیت تو اسی لیے ہے کہ اس مقصد کا، اس منزل کا جو شعور ہے، اس کی طلب ہے، یہ آپ کے اندر مضبوط ہو، راسخ ہو. اور آپ کو بھی اگر تربیت کرنی ہے تو آپ کو یہی کوشش کرنا ہوگی کہ یہ اصل چیز جتنی دل کے اندر راسخ ہوگی اور مضبوط ہوگی اور یاد رہے گی اور تازہ ہوگی، اتنا ہی تربیت کا کام آپ کے لیے آسان بھی ہوگا اور اس میں آپ کو کامیابی بھی ہوگی. جنت میں داخل ہونے کے لیے کیسا بننا ہے، یہ قرآن مجید اور حدیث میں بہت کھول کے بیان کیا گیا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے لیے کوئی ضروری اور لازمی ہے کہ انسان بڑا گہرا اور وسیع علم حاصل کرے تو وہ یہ جان سکتا ہے. اس لیے کہ جنت کا راستہ تو آسان راستہ ہے. قرآن مجید نے اس کو الیسرا کہہ کر پکارا ہے. آسان راستہ ہے جس سے آدمی جنت میں پہنچ سکتا ہے. جنت کی دعوت ہر انسان کو ہے، مرد کو بھی، عورت کو بھی، بوڑھے کو بھی، بچے کو بھی، پڑھے لکھے کو بھی اور بے پڑھے لکھے آدمی کو بھی. تو جو دعوت سب کے لیے عام ہو، اس دعوت کو قبول کر کے اس انعام کو حاصل کرنے کا انحصار بڑی بڑی کتابیں پڑھنے اور بڑا گہرا علم حاصل کرنے پر نہیں ہو سکتا. اگر کھانا اور پینا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے تو کھانے پینے کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی لمبے علم کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جو چیزیں آدمی کے لیے جتنی ضروری ہیں اتنی ہی آسان اور سادہ ہیں. تو علم تو ضروری ہے، میری اس بات کا آپ یہ مطلب نہ سمجھیں. میری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ پہلے میں عالم بن جاؤں گا تو اس کے بعد پھر میں جنت میں جا سکوں گا. اس کا راستہ تو سیدھا یہ ہے کہ آدمی کے لیے وہ چیزیں بھی جانی پہچانی ہیں، ان کو معروف کہا گیا ہے جو جنت میں لے جانے والی ہیں، اور وہ چیزیں اس کے لیے اجنبی ہیں جو چیزیں اس کو جنت سے دور کر کے آگ میں لے جانے والی، ان کو قرآن مجید نے منکر کہا. تو قرآن مجید نے تو بڑے سیدھے سیدھے دو دو تین تین جملوں میں بتایا ہے کہ وہ کیا کردار ہے اور وہ کیا شخصیت ہے کہ جو جنت میں جائے گی. من خاف مقام ربہ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کے پیچھے جانے سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے.
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا، جس نے دینے کی زندگی اختیار کی، جمع کرنے کی سینس صحت کے نہیں، مال بھی دیا، وقت بھی دیا، جان بھی دی، سب کچھ دیا، اللہ کی راہ میں دوسروں پر لگایا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی خوبصورت باتوں کو سچ مانا، جو ایمان کی اللہ کی باتیں ہیں، اس کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، اس کو ہم جنت کے لیے سہولت دیں گے، آسان کر دیں گے۔ تو قرآن مجید نے تو تفصیلی احکام سے پہلے اور شریعت کے نزول سے پہلے اور سارے مسائل بیان کرنے سے پہلے انہی چیزوں کی تعلیم دے کر 13 برس تک ان کو راسخ کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ بنے جن کی تربیت ہوئی اور انہوں نے دین پر عمل کیا اور دین کو دنیا کے اندر غالب کیا۔ تربیت کی ایک قسم وہ ہے جو خود بخود ہوتی ہے۔ مثلا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کا وزن 6-7 پاؤنڈ تھا اور آپ کو کوئی زبان نہیں بول سکتے تھے، آپ کو یہ معلوم تھا کھانا کیسے کھاتے ہیں، کپڑا کیسے پہنتے ہیں، لکھتے کیسے ہیں، پڑھتے کیسے ہیں، جسم بھی، لیکن جسم خود بخود تربیت پاتا گیا، بڑا ہوتا گیا اور آپ یہ ساری چیزیں سیکھتے گئے۔ تو یہ تو قدرت نے عمل کیا ہے ان چیزوں کے لیے جن کی آدمی کو ضرورت ہے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے۔ وہ چیزیں جو اس کے اختیار میں دی گئی ہیں کہ وہ کرے یا نہ کرے، نیکی اور بدی، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو اپنے ارادے سے حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے کہ یہ اختیار اور یہ ارادہ ہم نے انسان کو دیا ہے کہ وہ چاہے تو نیک بنے اور چاہے تو برا بنے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے اور ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ ابھی اس کے ہاتھ میں وہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرا بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کے بیان کیا ہے کہ دراصل تو خود آدمی اپنے اعمال کے لیے، اپنے افعال کے لیے، اپنی زندگی کے لیے ذمہ دار ہے اور اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اختیار سے اس کے باہر کسی چیز کا مطالبہ اس سے نہیں کیا گیا۔ جنت میں جانے کے لیے کسی ایسی چیز کو اللہ نے نہیں لازم کیا، اس کا مطالبہ نہیں کیا جس کا کرنا آپ کے بس میں نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتا جس کا کرنا اس کے بس میں نہ ہو۔ بہت واضح قرآن مجید کا اصول ہے، کیونکہ اختیار ہے اسی لیے ہم جواب دہ ہیں۔ مجبور آدمی نہیں جواب دہ ہوتا۔ چاند سورج فرشتے مجبور ہیں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اور اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، اور کیونکہ وہ مختار نہیں ہے اس لیے وہ جنت کے مستحق بھی نہیں ہے۔ کیونکہ انسان مختار ہے، اس کے پاس ارادہ ہے، وہ اپنے ارادے سے نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہے، اور پھر اگر وہ نیکی کرے تو اس کے انعام کا جو جنت کی صورت میں ہے مستحق بھی ہے۔ یہ بہت کھول کے قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے، اس آزادی کو، اس اختیار کو، اس کی بنیاد کو، اور اس کے معنی دراصل جو پہلا اصول آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ دراصل تو اپنی تربیت کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اور یہ تربیت عمل سے ہوتی ہے۔ کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی جگہ کوئی دوسرا کر سکے۔ کوئی آپ کی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی آپ کی جگہ انفاق نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی جگہ وہ اعمال نہیں کر سکتا جن کا مطالبہ اللہ نے آپ سے کیا۔ غصے پر قابو پانا یہ آپ کا کام ہے، کوئی دوسرا اپنی جگہ آپ کے غصے پر قابو نہیں پا سکتا۔ حسد اور کینے سے اور غیبت سے اپنی زبان اور دل کو پاک رکھنا یہ آپ کا کام ہے۔ زبان آپ کی ہے، دل آپ کا ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر انسان کو لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو بھی نفس کمائے گا اس نیکی اس کا اجر بھی اس کے لیے ہے، اور جو وہ بدی کمائے گا اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہے۔ تو دراصل یہ جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اس کو بنانا اور سنوارنا یہ آپ کا اپنا کام ہے۔ یہاں بنانے اور سنوارنے سے مراد ہے ایسا بنانا اور سنوارنا کہ جنت میں داخل ہو سکے، اور آپ چاہیں کہ دعاؤں سے یہ کام ہو جائے گا، خواہش سے ہو جائے گا، تمنا سے ہو جائے گا،
کہنے سے ہو جائے گا بار بار تو نہیں ہوگا، یہ کام کرنے سے ہوگا اور خود کرنے سے ہوگا۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں، جیسے کوئی تاجر ہے، اس کی دکان ہے، یہ زندگی بھی ایک دکان ہے، یہ بھی ایک کاروبار ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بھی تجارت سے تعبیر کیا، اسی لیے میں نے کاروبار دکان کا لفظ استعمال کیا۔ آپ چاہیں کہ میں گھر بیٹھا رہوں گا، چابی میری جیب میں ہوگی تالے کی، دکان میں سامان بھی نہیں لا کے رکھوں گا، اور میں کوئی دوسرا کر دے گا کام، کسی کی تمنا سے دعا سے ہو جائے گا، میرے بغیر دکان کھولے مال بک جائے گا، مجھے نفع ہوگا، شام کو میرا پیٹ بھر جائے گا۔ آپ یہ احمق پاگل آدمی، دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن ہم یہ معاملہ دین کے ساتھ صبح شام کرتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے اور تمنا اور خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کام ہو جائے گا۔ تو دراصل کام تو کرنے سے ہوتا ہے۔ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ چند لمحات کی زندگی جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ جو صبح سے روز شام ہوتی ہے اور 2 دن گزرتا جاتا ہے اور عمر بڑھتی جاتی ہے، جو عمر باقی ہے وہ گھٹتی جاتی ہے، یہ تو پلک جھپکتے میں گزر جائے گی۔ جب میں جنت اور دوزخ میں سے کسی ایک کا مستحق بننے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہاں پر مجھے یہ محسوس ہوگا کہ میں تو شاید 1 دن رہا تھا دنیا میں، یا 3 دن رہا تھا، یا 1 دوپہر اور شام رہا تھا۔ یاد ہی نہیں آئے گا کہ ہم نے کتنے برس یہاں پر گزار دیے۔ آج جو مدت بڑی طویل نظر آتی ہے وہ مدت بڑی مختصر اور بڑی محدود نظر آئی۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ گزرتے ہوئے، ہوا کی طرح گزرتے ہوئے، برف کی طرح پگھلتے ہوئے منٹوں اور سیکنڈوں میں اس نے یہ استطاعت اور قیمت رکھ دی ہے کہ ان کے ذریعے آپ وہ جنت کمائیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جہاں کبھی موت آنے والی نہیں ہے، جس کی نعمتوں کو کوئی زوال نہیں ہے۔ وہ چیز آپ، یعنی آدمی 1 روپیہ دے کر اگر ایک ایسا خزانہ حاصل کر لے کہ جب چاہے اس میں سے جتنا نکال لے، تو آپ میں سے تو ہر ایک چاہے گا کہ وہ 1 روپیہ لگا دے۔ 1 منٹ جو گزر رہا ہے، 1 دن گزر رہا ہے، یہ دراصل وہی 1 روپیہ اور اس سے بھی کم قیمت ہے اس کی۔ اس لیے کہ روپیہ تو آپ کہیں بٹوے میں رکھ لیں تو کل بھی کام آ جائے گا، لیکن آج کا دن آپ کسی بٹوے میں رکھ کے کل کام نہیں آ سکتے، کل تو دوسرا نیا دن شروع ہو جائے۔ اگر 1 روپیہ آپ کے پاس جیب میں نہ ہو تو آپ کسی سے مانگ کے بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن جو دن کہ آج گزر گیا وہ دوبارہ آپ کسی سے مانگ کے نہیں حاصل کر سکتے۔ والعصر، انسان کا وہ زمانہ تو اسی طریقے سے گزرتا جا رہا ہے، اور اگر انسان اس کو استعمال نہیں کرے گا تو ہمیشہ کا ٹوٹا اور خسارہ ہے۔ تو یہ تو اس نے بڑا سستا اور آسان سودا رکھا ہے کہ آپ اسی کا دیا ہوا وقت، اسی کا دیا ہوا مال، اسی کا دیا ہوا جسم، اسی کی دی ہوئی صلاحیتیں جو خود بھی ایک دن مٹی میں ملنے والی ہیں، سب کی سب آج پلک جھپکتے ہیں مٹی میں مل سکتی ہیں، اور یہ وقت جو مسلسل آپ کے قابو میں نہیں ہے کہ آپ اس کو روک کے کھڑے ہو جائیں، وقت کو روز گزر جاتا ہے۔ اس وقت کو آپ اس کے اپنی تربیت میں لگا دیں، جنت کی طلب میں لگا دیں، تو وہ چیز مل جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ تو اس کا اسی لیے اجر عظیم کہا گیا ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے کہ آدمی صفر دے کے اور وہ چیز حاصل کرے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، لامتناہی ہے۔ یہ دراصل اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا اور اپنی تربیت خود کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو ضروری ہے۔ اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کام کسی دوسرے کے کرنے سے ہو جائے گا، اجتماع سے ہو جائے گا، تقریر سے ہو جائے گا، درس سے ہو جائے گا، تو نہیں ہوگا۔ ان کی مثال تو بارش کی ہے، یہ کھاد کی ہے، لیکن اگر آپ نے بیج نہ ڈالا اور آپ کی زمین میں زرخیزی نہیں آپ پیدا کرتے کہ وہ اس بیج کو اگائے، تو نہ بارش کام آئے گی نہ کھاد کام آئے گی۔ چٹان پہ بارش پڑتی ہے، بہہ جاتی ہے، کچھ نہیں اگتا، مٹی پہ پڑتی ہے، فصل لے رہا اٹھتی ہے۔ اگر آپ کے دل سخت ہیں اور اس پہ کتنے ہی آپ کلام اللہ اور درس اور لٹریچر آپ کا پانی آپ بہاتے رہیں، وہ بہہ جائے گا۔ اور آپ کے دل اگر نرم ہیں، آپ نے ان کو زرخیز بنایا ہے اللہ کی یاد سے، جنت کی طلب سے، ان کے اندر استطاعت پیدا کی، اس میں بیج ڈالا ہے کلمے کا، تو پھر ان ساری چیزوں سے آپ کو مدد ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ تربیت نہیں ہو رہی، اس لیے ساری خرابیاں ہیں، اجتماعات نہیں ہوتے، تربیتی پروگرام نہیں ہوتے۔
ان میں سے کوئی چیز فیصلہ کن نہیں ہے. آپ کا اپنا ارادہ فیصلہ کن ہے, آپ کا اپنا فیصلہ, آپ کی اپنی کوشش وہ فیصلہ کن ہے. اگر آپ کوشش کریں, ارادہ کریں تو کسی پروگرام کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن پروگرام کی بھی ضرورت اس لیے ہوگی کہ آپ کے ارادے کو مضبوط کرے, آپ کو علم دے, آپ کو تقویت پہنچائے. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں. لیکن اگر ارادہ ہی غائب ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی سے کسی آدمی نے کہا, حضور دعا کیجئے کہ مجھے حج کی توفیق مل جائے. ہم بھی بہت سے کہتے دعا کیجئے نماز با جماعت کی توفیق مل جائے, دعا کیجئے اس کی توفیق مل جائے. انہوں نے فرمایا کہ دعا تو میں کروں گا, لیکن جس دن کے جہاز حج کے لیے جا رہا ہو اس دن اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا, پیسے دینا, میں تمہارا ٹکٹ خرید دوں گا اور ٹکٹ دے کر تمہیں جہاز میں بٹھا دوں گا, تمہارا حج. یہی بات ہے سارے اعمال کہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے اگر وہ ہم کریں گے تو توفیق الہی بھی ہمارے ساتھ ہوگی, درس بھی کام آئے گا, تربیت بھی کام آئے گی, یہاں ٹھہرنا بھی آپ کا کام آئے گا. لیکن آپ خود کچھ نہیں کرنا چاہیں گے تو 7 دن نہیں, آپ 7 برس بھی یہاں رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ مجھے اپنی زندگی کا چارج سنبھالنا ہے, میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں. ہر گزرنے والا دن قیمتی ہے, یہ گزر رہا ہے پھر ہاتھ نہیں آئے گا, کہیں سے مانگا نہیں جا سکتا. کسی بینک سے میں 1 ارب روپیہ تو شاید کسی کی سفارش سے بینک دے سکتا ہے آپ کو, اگر آپ کی پہنچ ہو اونچے حلقوں تک, اور شاید معاف بھی کر دے, واپس نہ لے. لیکن 1 منٹ آپ کسی بینک سے نہیں لا سکتے واپس, کسی سے آپ کو قرض نہیں ملے گا. 1 منٹ 1 سیکنڈ میں نہیں ملے گا کسی سے آپ کو قرض. یہ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس کا مجھے چارج سنبھالنا ہے اور اس کام کو کرنا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو سب سے بڑھ کر ضروری ہے. اس کے بعد پھر تربیت کے اندر میں آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھوں گا کہ جن کو اگر آپ روشنی کے مینار کی طرح اپنے سامنے رکھیں تو بہت ساری مسائل کا حل بھی ہو جائے گا اور بہت سارے راستے آپ کے لیے کھل بھی جائیں گے. ایک کام یہ ہے کہ اپنی نظر ہمیشہ اللہ کی رضا پر رکھیں. اللہ کی رضا ہوگی تو جنت ملے گی. میں نے اب تک اللہ کی رضا کا لفظ نہیں بولا تھا, لیکن اللہ اپنی جنت میں اسی کو داخل کرتا ہے جس سے وہ راضی ہوگا. جس سے وہ راضی نہیں ہوگا اسے کیوں داخل کرے گا. میں اپنے گھر میں اسی کو دانے دیتا ہوں جو میرا مہمان ہوتا ہے, جس سے میں خوش ہوتا ہوں, جس کو میں بلانا چاہتا ہوں, میرے گھر میں داخل ہوتا ہے. میں انعام اسی کو دیتا ہوں جس سے میں خوش اور راضی ہوتا ہوں. تو ہمیشہ اللہ پر نظر رکھیں, اللہ کی رضا پر نظر رکھیے. اور اللہ کی رضا پر نظر رکھنے کو, کیونکہ قرآن مجید نے اللہ سے ہمارے تعلق کے لیے وہ زبان استعمال کی ہے جس زبان کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی تخت پر بیٹھا ہوا نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے, لیکن کیونکہ ہم اسی طرح بات کو سمجھ سکتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اس کے ہاتھ ہیں جو پھیلائے ہوئے ہیں اور بخشش کر رہا ہے, حالانکہ اسے کوئی ہاتھ نہیں ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے, حالانکہ اس کا ہنسنا خوش ہونا ہماری طرح نہیں ہے. ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ہماری زبان میں ہم کو سمجھایا ہے. تو ایک لفظ اس نے استعمال کیا ہے کہ جو اللہ کے چہرے پر نظر رکھے, ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, جو کہ اپنے رب کے چہرے کی تلاش میں رہتے ہیں. وجہ کے معنی چہرہ ہیں, توجہ کے بھی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی غلام کام کرتا ہے یا کوئی نوکر کام کرتا ہے یا کوئی بیٹا اپنی ماں باپ کے سامنے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ان کی خوشی کے لیے کرتا ہے, تو آپ سب کو اس کیفیت سے سابقہ درپیش آیا ہوگا کہ اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کا باپ یا آپ کا باس ہو یا آپ کا افسر یا جس کی بھی داد آپ کو لینا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, تو آپ کے دل میں اسی کا خیال لگا رہتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کیسے دیکھ رہا ہے, خوش ہے, ناراض ہے, کنکھیوں سے آپ دیکھتے ہیں, کبھی پلٹ کے دیکھتے ہیں, لیکن نگاہ تو اسی پر رہتی. یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے چہرے کا لفظ استعمال کیا, ورنہ اس کو کوئی چہرہ نہیں ہے ہماری چہرے کی طرح. جس طرح آدمی کام کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نگاہ رکھتا ہے, کیا آثار ہیں, شکن تو نہیں پڑ رہی پیشانی پر, کوئی بات ناگوار تو نہیں ہو رہی, کس بات سے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے. اسی طریقے سے بچہ بھی باپ کے ساتھ ہی معاملہ کرتا ہے, ماں کے ساتھ ہی معاملہ کرتا ہے, چپ چاپ دیکھتا جاتا ہے کس بات سے ماں خوش ہوتی ہے, باپ خوش ہوتا ہے, کس بات سے ناراض ہوتے ہیں. اگر تابعدار بچہ ہوتا ہے تو وہی کرتا ہے. تو یہ دراصل چیز ہے کہ جو کام کریں اللہ کے لیے کریں. یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کی ہر زندگی کے ہر کام میں اجر ہوگا.
برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو قبول، آپ کی تربیت کا ذریعہ بنائے گا۔ کمائیں آپ تو یہ سمجھ کے نہ کمائیں کہ مجھے دنیا بنانا ہے، دنیا تو بنی جائے گی کمانے سے، اس لیے بنائے کہ میں اپنے فرائض اللہ کے ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عائد کیا ہے فرض، بیوی بچوں کے منہ میں آدمی جو لقمہ رکھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو صحابہ کو بھی تعجب ہوا اور صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس کا بھی اجر ہم کو ملے گا؟ یہ بھی ایک نیک کام ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنی خواہش غلط جگہ پوری کرتے تو کیا عذاب نہ ہوتا؟ سمجھانے کے لیے تو لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اگر غلط کام کرنے سے، غلط جگہ ایک ہی چیز کرنے سے عذاب ہوگا تو صحیح جگہ کرنے سے ثواب بھی ملنا چاہیے۔ اگر حرام لقمہ کھانے سے آدمی کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور عذاب دے گا تو حلال لقمہ کھانے کے اوپر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو ہر کام جو ہے دین کا کام بن جاتا ہے۔ پھر وہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ذکر کے معنی ہے کہ آدمی زبان سے، عمل سے وہ چیز کرے جو اللہ کو مطلوب ہے، خواہ وہ دکان پہ بیٹھا ہو یا کھیت میں ہل چلا رہا ہو یا لٹریچر بانٹ رہا ہو، اجتماع کر رہا ہو، جلسہ کر رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، اگر آپ کے ذہن میں بس ایک ہی مقصود ہے اور وہ اللہ کی رضا، تو یہ تربیت میں، دین میں یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، اخلاص، نیت کا اخلاص۔ اخلاص نہ ہو تو بڑے بڑے دینی کام ضائع ہو جائیں گے۔ ایک شہید آئے گا، ایک سخی آئے گا، ایک مدرس عالم قرآن آئے گا، حدیث میں ہے کہ یہ تینوں بھی جہنم میں ڈال دیے گئے، اس لیے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے۔ اور وہ کام کہ اللہ کے لیے کیا ہوگا، اگر آدمی نے ہزاروں اشرفیاں بھی کمائی ہوں گی کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا، کارخانہ لگایا ہوگا کہ میں لوگوں کو ملازمت دوں گا، لوگوں کو کاروبار کروں گا، جائز طریقے سے روزی کماؤں گا، تو وہ ان سارے رات بھر کی عبادتوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقبول کام ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک تو یہی بات مقبول ہے کہ آدمی اس کی اطاعت میں اس کے لیے کام کرے۔ ہر کام میں جو وزن ہے وہ تو نیت کی وجہ سے، انما الاعمال بالنیات۔ کام میں ظاہری شکل صورت کا وزن نہیں ہے۔ لوگ نماز دکھانے کے لیے پڑھیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی، صدقہ دکھانے کے لیے دیں گے وہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ دعوت کے کام کے لیے گھر سے اس لیے نکلیں گے کہ ناظم آپ کا نام رجسٹر میں نوٹ کر لے، تو وہ اللہ کے رجسٹر میں نہیں نوٹ ہوگا جب تک کہ آپ اس لیے نہیں نکلیں گے کہ اللہ کے یہاں نوٹ ہو، مجھے اس کا اجر وہاں پر نکلے۔ تو یہ دراصل ایک گر ہے، اور اسی لیے حضور دعا مانگا کرتے تھے، اس میں فرماتے تھے کہ لذت النظر الی وجہک الکریم، تیرے کریم چہرے کی طرف پر نظر رکھنے کی مجھے لذت عطا فرما۔ یعنی ایک تو چہرے پر نظر رکھنا خود فی نفس ہی ضروری ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں لذت کا سامان بھی اسی میں رکھ دے، لذت النظر الی وجہک الکریم، اور اسی کے نتیجے میں پھر آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جس کے سامنے دنیا میں اللہ کا چہرہ نہ ہو اور وہ اپنے اعمال کرتے ہوئے اللہ سے غافل ہو اور دوسری چیزوں کے لیے اعمال کرے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، منہ چھپانے کے لیے، شرم سے بچنے کے لیے، اس کو آخرت میں اللہ کے چہرے کا دیدار کیسے نصیب ہو؟ اس لیے آخرت میں تو وہی ملے گا جو آپ دنیا میں کرتے ہیں۔ جو چہرہ آج سامنے نہیں ہے، غیب میں ہے، جو چہرہ کے غیب میں ہے، اس چہرے کو اگر آج آپ بغیر دیکھے سامنے رکھیں گے تو کل وہ آپ کے سامنے بھی ہوگا اور آپ اس کو دیدار نصیب ہوگا۔ یہی سب سے بڑی نعمت ہے جو آدمی کو مل سکتی ہے۔ چنانچہ بار بار فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ کے رحمان سے ڈرتے ہیں غیب میں، بالغیب، بغیر اس کو دیکھیں، تو یہ پہلا گر ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تربیت میں سامنے رہنا چاہیے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اعمال بھی بہت سارے ہیں، اخلاق بھی بہت سارے ہیں، یہ سب آپ سن سکتے ہیں، قرآن مجید میں پڑھیں گے، حدیث میں پڑھیں گے، کتابوں کے اندر پڑھیں گے، لٹریچر میں موجود ہیں، بڑی بڑی ضخیم اور موٹی کتابیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ان سب کا خلاصہ ہے، پوری شریعت کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ نے یہ چیز ہر انسان پر فرض کی ہے کہ کسی انسان کو، دوسرے انسان کو وہ ایذا نہ پہنچائے،
اور ایذا پہنچانا جو ہے وہ حرام کیا ہے. چنانچہ حدیث ہے کہ تمہارے جان، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں. حرام کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے سور کا گوشت، شراب، سود، یہ چیزیں ہیں حرام، لیکن یہ چیزیں بھی حرام ہیں. جان بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، کسی کا ایک حبہ اور ایک روپیہ بھی اس کا لینا یہ بھی حرام ہے. اس کی عزت بھی حرام ہے. عزت میں تو ہر چیز آ گئی نا، جو ہم غیبت کرتے ہیں، جو برا بھلا کہتے ہیں، جو بدزبانی کرتے ہیں، سارے کام میں گالی دیں، کسی کو ماریں، پیٹیں، توہین کریں، تذلیل کریں، تمسخر کریں، ان تفصیلی احکام آپ کو نہ بھی معلوم ہو، یہ آپ کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ اس بات سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو انسان کو ایذا نہ پہنچانا یہ فرض ہے، اور انسان کو ایذا پہنچانا یہ حرام ہے. بے شمار احادیث ہیں اور چھوٹے چھوٹے احکام دیے گئے ہیں اسی لیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو ایذا نہ پہنچائے. 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی الگ سے کان میں بات نہ کریں، اس لیے کہ اس سے تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی. گھر میں داخل ہوں، دفتر میں جائیں، کہیں جائیں تو اجازت لے کر جائیں، ایسے ہی داخل نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوگی. طلاق کے، نکاح کے، وراثت کے، معیشت کے، سیاست کے، جہاد کے جتنے احکام ہیں ان سب کی پشت پر یہی ایک چیز ہے. اسی سے لوگ غافل رہتے ہیں. اور یہ وہ دائرہ ہے کہ جہاں پر عبادات بھی کام نہیں آتی. جب کسی انسان کو آپ نے ایذا پہنچائی تو اس کا تو بدلہ دینا پڑے گا. اگر آپ نے معاف نہیں کرا لیا، اس کی تلافی نہیں کر دی، تو قیامت کے روز اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اور حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو میری امت میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہماری نظر میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، سامان نہ ہو، اسباب نہ ہو. آپ نے کہا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز بہت ساری نمازیں اور روزے اور صدقے اور عبادات لے کر آئے گا. کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اور وہ سب دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے. اور وہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی، ایک ہی کرنسی چلے گی. جتنا آپ کسب، مال، دولت، زمین، جائیداد کر رہے ہیں قبر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، بیلنس بھی نہیں جائے گا. آپ چیک پہ دستخط تو مرنے کے بعد چیک پہ دستخط بھی نہیں کر کے کوئی اماؤنٹ ڈرا کر سکتے، واپس لے سکتے. اعمال جائیں گے، اعمال کی کرنسی وہاں پر چلے گی. چنانچہ اعمال آپ دیتے جائیں گے، نیک اعمال ان سب کے قصاص میں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جب اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو مدعی جو ہوں گے ان کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، فطرح فی النار، پھر آگ میں ڈال دیے جائیں گے. تو یہ دراصل ہے کہ جو اگر آپ اس ایک چیز کو ملحوظ رکھیں کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ کریں، ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی نگاہ سے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے، اس کو ایذا پہنچے. اس میں شریعت کا پورا خلاصہ تربیت کا آ سکتا ہے. اور آخری بات یہ ہے پھر کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس کے اندر کہ اللہ کے دین کو، امت مسلمہ کو اتنے بڑے خطرات سے سابقہ درپیش ہے، یہ بڑا عجیب دور ہے. اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق دی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت آپ کے لیے نہیں ہو سکتی تھی. اس نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، زبان دی ہے، جسم دیا ہے، عقل دی ہے، فہم دی ہے، وقت دیا ہے، اس کو اللہ کے دین کے لیے صرف کرنا، یہ اللہ کے ہاں سارے اعمال میں سب سے چوٹی کا عمل ہے. جہاد کا عمل جو ہے سب سے چوٹی کا عمل ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے. ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اصولی باتیں ہیں، جن کے اندر کے خلاصہ ہیں یہ، اور ان کو اگر آپ نے اختیار کر لیا تو آپ اپنے راستے کو بڑا آسان پائیں گے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.